کے پاس منکر نکیر آتے ہیں، آتا ہے حدیث کے اندر مشکات شریف کی روایت ہے، لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، ہاتھ کے اندر گرز ہوتا ہے، مائع کے روئے زمین کے سارے انسان مل کے اگر اسے تھوڑے کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے۔ کہا کہ وہ جب اس کے پاس آتے ہیں بات کرتے ہیں تو منہ سے آپ کے شعلے نکلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا تصور کیے ان کی حیت کیسی ہوگی۔ حدیث کے اوپر ایک منظر آنے والا ہے، روح ہر انسان کی قبض کی جائے گی۔ یاد رکھیں روح کے نکالنے کے بھی عجیب انداز ہے۔ آتا ہے روایات کے اندر کہ دو طریقے سے انسان کی روح نکلتی ہے، دو طریقے سے انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اگر یہ فاسق اور فاجر انسان ہے، حضرت اسرائیل اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کی قسم میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو فاسق اور فاجر لوگوں میں سے نہ کرے، اللہ اس طرح میری اور آپ کی روح نہ نکالے۔ آتا ہے روایات کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، 4 فرشتے ہوں گے، آتے ہی اس کی پٹائی شروع ہو جائے گی، آتے ہی مارنا شروع کیا جائے گا، یوں تکلیف دی جائے گی جیسے جسم کو آری کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، ایسے پاؤں سے کاٹنا شروع کیا جائے گا، اور کہیں گے خبیث جسم کے اندر خبیث روح، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی اس رب کے حکم کو توڑتا رہا، آج جا تیرے لیے اللہ نے قید خانہ تیار کیا ہے، آج تیرے لیے اللہ نے عذابات تیار کیے ہیں، آج تیرے لیے جہنم کی آگ کو ایندھن بنایا جایا ہے، آج تیرے لیے اللہ رب العزت نے سانپ اور بچھو تیار کیے ہوئے ہیں، یوں اس کے ڈرائے جا رہا ہے، یوں اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، فرشتے اس کو مارتے ہیں، دائیں بائیں بیٹے اس کے موجود ہوتے ہیں، بیوی موجود ہے، بیٹیاں اس کی موجود ہیں، لیکن بے بس سے بول نہیں سکتا، نظر نہیں آتا، انسان اور جنات کے علاوہ ساری انسانیت اس کی چیخ و پکار سن رہی ہے، ساری مخلوق اس کی چیخ و پکار سن رہی ہے، لیکن انسان اور جنات سے اللہ نے اس پردے کو مخفی رکھا ہے۔ آتے ہیں روایات کے اندر اگر اس وقت جو مردے کی چیخیں ہوتی ہیں، مردے کی جو کیفیت ہے، اگر پاس بیٹھے ہوئے انسانوں کے اوپر اللہ رب ظاہر کر دیں تو لوگ اس کو دفنانا بھول جائیں یا اپنی فکر میں لگ جائیں، لوگ اس کو دفنانا ہی بھول جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آتا ہے یوں حضرت اسرائیل اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو جہنم اور اس کے سامنے کی جاتی ہے، پھر اس کے جسم کو کاٹا جاتا ہے، یوں اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے، ہر آنت کے اندر اس کی روح پھنستی ہے، پھر وہاں سے کھینچتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال دی، بتایا جا رہا ہے جیسے کاٹن کا کپڑا، میں آپ کو اپنے طور پہ مثال دے رہا ہوں، کاٹن کا کپڑا ہو اور کانٹے ہوں، اس کے اوپر اس کپڑے کو رکھا جائے، کھینچا جائے، جیسے ایک ایک دھاگا نکلتا ہے، یوں اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس تکلیف کے ساتھ اس کی روح نکلتی ہے، پھر آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، پہلے آسمان پہ دستک ہوتی ہے، کون ہے؟ فلاں بن فلاں کی روح لے کر آئے ہو، کہا خبیث جسم میں خبیث روح تھی، آسمان کے دروازے اس کے لیے بند ہیں، اس کو لے کے جاؤ قید خانے کے لیے، ایسی روحوں کے لیے، ایسے جسموں کے لیے اللہ نے قید خانے بنائے ہوئے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے الگ جگہ کا انتخاب کیا ہے، وہاں لے کے جاتے ہیں، اس کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اوپر سے دروازہ بند ہو جاتا ہے، قیامت تک اس کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے۔ آتا ہے کچھ فاسق اور کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کی روح بڑے خوبصورت انداز سے نکلتی ہے۔ ایک روایت تو یوں آتی ہے کہ 500 فرشتے آتے ہیں، ہاتھ میں گلدستے ہوتے ہیں، آ کے اس کو خوشبو سنگاتے ہیں، اس کو جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اس کے سامنے جنت کی جاتی ہے، جنت کی حوریں اس کے سامنے ہوتی ہیں، نہریں و باغات سارے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں، انہی میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا اس نیک انسان کی روح نکالنے کا عجیب انداز ہے، کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں، اور جیسے وہ آتے ہیں آ کے اس کے جسم کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لوری دے کے سلانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے کو بہکایا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے جنت کی باتیں شروع ہو جاتی ہے، اس کے سامنے جنت کے مناظر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ کہا اچانک اللہ اس کی روح کو کھینچ دیتے ہیں کہ یہ جنت کے نظاروں کے اندر منہمک ہوتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ بڑی عزت کے ساتھ یہ 4 فرشتے اس کی روح کو لیتے جاتے ہیں، جنت میں دستک ہوتی ہے، کون آیا ہے؟ فلاں بن فلاں کو لے کر آئے ہیں، پہلا دروازہ کھلتا ہے، دوسرا دروازہ، پہلے دروازے پہ جنت پہ اس سے استقبال ہوتا ہے، دوسری جنت پہ اس پہ آسمان پہ اس کے استقبال ہوتا ہے، تیسرے آسمان پہ یوں لے کے جا کے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جا کے اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، یہ بے ساختہ اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے سجدے کے اندر گر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جا میں تجھ سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا، پھر اس کی روح کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو مہمان خانے بنائے ہیں، جو ان روحوں کے لیے جو جنت کے نظام مقرر کیے ہیں، جاؤ ان کو وہاں لے کے جاؤ، پھر ایسی روح کو لے کے جاتے ہیں، وہاں جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ روحوں کا نکلنا، یہ قبر کے ہمارے ہاں تو یہ قبر ایک مٹی کا ڈھیر ہے، یہ قبر کی پہلی رات جو ہے یہ کوئی معمولی رات نہیں، میرے اور آپ کے نزدیک قبر ہم مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں، 2 ہاتھ زمین کے نیچے رکھ کے آ جاتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے فرمایا مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ آتے روایات کے اندر جب عزیز و اقارب اس کی لاش کو لے کے جاتے ہیں، روح اس کی نکل چکی ہے، اب اس کو لے کے جاتے ہیں،
قبر کے اندر رکھنے کا باری آتی ہے، قبر میں رکھتے ہیں، کہا جب سارے واپس آ جاتے ہیں، آخری بندہ جو ہوتا ہے وہ وہاں سے مٹی ڈال کے آتا ہے۔ ایک وقت آئے گا ایسا کہ لوگ مجھے اور آپ کو دفنانے کے لیے مٹی ڈالیں گے، میرے اور آپ کا نام مٹانے کے لیے، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے ہمارے اوپر مٹی ڈال رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے مٹی ڈالنے کے فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ جو مٹی ڈالے گا اس کو فلاں فلاں انعامات ملیں گے، طریقہ بتا دیے کہ اس انداز سے مٹی ڈالنی ہے۔ آتے ہیں جب اس کو رکھا جائے گا، اس کے پاس منکر نکیر آئیں گے، اب اس سے سوالات کیے جائیں گے، منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے۔ اگر یہ فاسق اور فاجر ہے، جیسے میں نے کہا پہلی روح ہے، اگر یہ فاسق اور فاجر انسان کا جسم ہے، پھر اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں۔ آتا ہے حدیث کے اندر، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، لمبے اس کے بال ہوتے ہیں، ہاتھ کے اندر گرز ہوتا ہے، مائع کے روئے زمین کے سارے انسان مل کے اگر اسے تھوڑے کو اٹھانا چاہے نہیں اٹھا سکتے۔ کہا کہ وہ جب اس کے پاس آتے ہیں، بات کرتے ہیں تو منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، تھوڑا تصور کیے ان کی حیت کیسی ہوگی۔ حدیث کے اندر ان کی جو حیت بیان کی، اور آ کے اس کے سر پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے ہتھوڑا مار کے سوال کرتے ہیں، مر ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ وہاں معلومات نہیں چلے گی کہ یہ بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس بہت علم تھا، بہت معلومات تھی۔ ربی اللہ وہ کہے گا جس کی زندگی میں اللہ کے حکم ہوں گے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی گزارنے والا ہوگا، ہا ہا لا ادری، ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اللہ کی طرف سے زبان پہ مہر لگ جائے گی، زبان کی طاقت نہیں استعمال ہوگی، زبان کے بول استعمال نہیں ہوں گے، وہاں عملی زندگی بولے گی، وہاں کردار بولے گا۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ربی اللہ اس کی زبان سے نکلے گا۔ دوسرا سوال ہوگا، ما دینک، بتا تیرا دین کیا تھا۔ اگر اسلام کے مطابق زندگی گزاری تو دین الاسلام اس کی زبان سے نکلے گا، ورنہ ہا ہا لا ادری، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے کچھ معلوم۔ تیسرا، نبی علیہ السلام کی صورت اس کے سامنے رکھی جائے گی، بتایا جائے گا، بتا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر سنتوں کے مطابق زندگی ہے، خود بخود زبان سے نکلے گا، یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ تو اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اگر زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق نہیں ہے، پھر کہے گا ہا ہا لا ادری، اللہ کی قسم یہ جو پہلی رات آنے والی ہے یہ بہت سخت رات ہونے والی ہے۔ جو سوالوں کے جواب دے دے گا، اللہ جنت کو کھول دیں گے، اس کے لیے قبر کو کھول دیں گے، وہ ایک کھڑکی ہوگی، سامنے جنت کے باغات نظر آئیں گے، ایک طرف اس کو حوریں کھیلتی ہوئی نظر آئیں گی، ایک طرف جنت کے باغات اور نہریں نظر آئیں گی، اور اس کا قیامت تک کا وقت ایسے گزرے گا جیسے صبح سو کے 9 بجے انسان اٹھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں اس کا یہ دن ایسے وقت گزرے گا۔ اور اگر یہ فاسق اور فاجر انسان ہے، اس کی قبر میں پٹائی شروع ہو جائے گی، قبر ایسے تنگ ہوگی، اللہ کے نبی نے انگلیوں سے اشارہ کر کے بتایا کہ ایک دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف میں ایسے گھس جائیں گی جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر، یوں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ پھر یہیں سے اس کی قیامت شروع ہو جائے گی، یہیں سے اس کی پٹائی شروع ہو جائے گی، پھر سانپ اور اژدہا اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ جیسے لمبی لمبی روایتیں ہیں، بات ٹائم ختم ہو چکا ہے تو میں مختصر کرتا ہوں کہ ہر قسم کے عذابات اس کو قبر کے اندر دیے جائیں گے۔ پھر ایک ایک لمحہ اس کے اتنا مشکل ہوگا کہ ایک ایک لمحہ اس کے لیے قیامت ہوگا۔ وہ قیامت کے سارے مناظر اس نے پہلی رات کے اندر دیکھنے ہیں، سارے کے سارے مناظر اس نے پہلی رات کے اندر دیکھنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ قبر کی جو پہلی رات ہے اس میں ہم تو کچھ نہیں، ہمارے تو کچھ اعمال نہیں، یہ اللہ نبی علیہ السلام کے واسطے سے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تیرے آگے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، یا اللہ اللہ کے نبی کی برکت سے، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے اعمال کو نہ دیکھنا، یا اللہ اپنی رحمت کو دیکھنا، یا اللہ اپنی رحمت کے مطابق فیصلے کرنا، یا اللہ ہماری اعمال کے مطابق فیصلے نہ کرنا۔ تو ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں